جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا جل رہا تھا جلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، میرے بھائیوں، میں آپ سبھی کے سامنے جس عنوان پر لب کسائی کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے حقوق والدین. اسلامی بھائیوں، کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ اللہ کے بعد وہ کون سی ہستی ہے جس کے احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہیں؟ جی ہاں، وہ ہمارے والدین ہیں، جن کے ہمارے اوپر اس قدر احسانات ہیں کہ ہم کبھی بھی ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے. اسی لیے قرآن مجید میں بہت ساری مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے. قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. یعنی اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرو، ان کے لیے شفقت و رحمت کے بازو پھیلا دو اور یہ دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب، جیسے ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا تو بھی ان پر رحم فرما. میرے بھائیوں، والدین کا مقام و مرتبہ ہماری شریعت اسلامیہ میں بہت زبردست بتایا گیا ہے. ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے والد کی ناراضگی کو اللہ کی ناراضگی قرار دیا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے پھر فرمایا تمہاری ماں. اس نے پوچھا اس کے بعد کون؟ آپ نے پھر فرمایا تمہاری ماں. چوتھی مرتبہ جب اس نے سوال کیا کہ پھر کون، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد. ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص پر بد دعا کی جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے. ان تمام احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا، ان کے ساتھ نرمی و شفقت سے گفتگو کرنا، خاص طور پر جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی اور زیادہ خدمت کرنا ایک مسلمان اولاد کی ذمہ داری ہے. اور یہ سارے اعمال انشاءاللہ انسان کو جنت کا مستحق بنائیں گے. مگر یاد رہے کہ اگر والدین کوئی ایسا حکم دیں جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف ہو تو اس وقت ان کی بات نہیں مانی جائے گی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، والدین اگر تمہیں شرک میں مبتلا کرنے کی کوشش کریں تو ان کی اطاعت مت کرو، البتہ دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک برقرار رکھو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.